السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا بھائی کا سوال وہ یہ ہے جی کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا اضافہ ہوا تھا یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فجر کی اذان میں یہ کلمات کہے جاتے تھے؟ اس کا جواب بھی باحوالہ چاہیے۔ اچھا جی محترم بھائی، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 202 پر ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی اس میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ یہ کہ اگر صبح کی اذان ہو تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اذان کے کلمات کا جواب سیم ہے، جس طرح مؤذن کہے گا اسی طرح سننے والا بھی کہے گا۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جو ہے نا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ باقی سارے کلمات سیم ہیں۔ اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم، یہ مؤذن بھی یہی کلمہ کہے گا اور سننے والا جو ہے اذان کو وہ بھی جواب کے اندر الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی الفاظ کہنے کی روایت نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اضافہ کیا تھا، یہ بات بے بنیاد ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں یہ آتا ہو کہ کسی نیک آدمی کو مرنے کے بعد جہنم دکھائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو کہتے ہیں جی حوالے کے ساتھ جواب دے دیں۔ جی محترم بھائی، حدیث آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی رونق اور بہار اور اس میں موجود دوسری نعمتوں کو دیکھتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک منھا ویقال علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اس جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، یہ اس لیے کہ تم دنیا میں یقین پر زندہ رہے، یقین پر ہی فوت ہوئے اور یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ جی تو یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ روایت ٹھیک ہے، ہاں جی، ثابت روایت یہ، جلد نمبر 6 صفحہ 140 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، جب قراء حضرات قرات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، آیا یہ صدق اللہ العظیم کہنا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل؟ محترم بھائی، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے جی ایسا کہنا تلاوت کے آخر میں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے بھی اس کی کوئی مثال ہمارے علم کے مطابق نہیں ملتی کہ کسی نے تلاوت کی ہو اور تلاوت کے آخر میں یہ الفاظ صدق اللہ العظیم یہ کہیں ہوں۔ تو لہذا لوگ اس کو دین سمجھ کے، اسلام سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ تو بھائی صریحاً بدعت ہے نا، واضح بدعت ہے، صاف بدعت ہے یہ۔ اور بدعت کے متعلق ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی تردید کی، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے زبردست انداز میں اس کی تردید کی، فرمایا کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی خیال کریں، اچھا سمجھے، یعنی ہر نئی چیز گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا تصور کریں، اچھا سمجھے۔ تو یہ صدق اللہ العظیم یہ عبارت بھی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا دین اسلام میں کوئی تصور ہے؟ کتاب و سنت سے کوئی وجود اس کا ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، جواب یقیناً ہوگا کہ نہیں۔ تو لہذا یہ بدعت ہے، تلاوت کے اختتام پر یہ صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔